آج سے 600 سال پہلے 1379 میں ارطغرل کے پوتے مراد اول نے کوسووا کی جنگ لڑی۔ وہ جنگ جیت گیا لیکن خود شہید ہو گیا۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ وہ ایک بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے میں گہرا جذبہ رکھنے والا حکمران تھا۔ اسی لیے اس نے فوجی امور پر خصوصی توجہ دی۔ وہ اتنی تیزی سے حملے کرتا تھا کہ دشمن اسے یلدرم یعنی بجلی کہنے لگے۔ 12 سال کی حکومت میں اس نے 15 بڑی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح نے اس کے قدم چومے۔ اس نے مقدونیہ، شمالی بلغاریہ، سرویا، ولاچیا، بوسنیا، البانیہ اور یونان کا بیشتر حصہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت کر دیا۔ بایزید اب یورپ کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ دوسری طرف ایشیا میں دوسرا عظیم فاتح ابھر رہا ہے جس کا نام ہے امیر تیمور۔ وہ لنگڑا ہے لیکن اس کی تلوار کبھی لنگڑی نہیں ہوئی۔ تیمور اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے اور چنگیز خان کی طرح حکومت کرنا چاہتا ہے۔ وہ منگولوں کی طرح ظالم ہے اور بہت ہوشیار بھی۔ اس نے فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے سکندر اور چنگیز خان کی سلطنتیں بھی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ تیمور لنگ نے 1380 میں ایران، 1393 میں عراق، 1395 میں روس کے کچھ علاقے، 1399 میں دہلی، 1400 میں شام اور 1403 میں جارجیا پر حملے کیے اور وہ جہاں سے گزرا سلطنتیں فتح کرتا چلا گیا۔ اس نے 35 سال سے کم مدت میں 27 مملکتیں فتح کر لیں اور نوشاہی خاندانوں کو فنا کر دیا۔ ستمبر 1396 میں جنگ نکپولس کی شروعات ہوئی۔ عثمانیوں کی یورپ میں تیزی سے توسیع سے یورپ کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ عثمانی پورے یورپ میں پھیل جائیں گے۔ یورپ کے پوپ نے ایک نیا صلیبی جنگی اتحاد بنایا جس کا مقصد عثمانیوں کو یورپ سے روکنا تھا۔ ہنگری کے بادشاہ نے اس اتحاد کی قیادت کی کیونکہ عثمانی سرحدیں ہنگری تک پہنچ چکی۔ سلطان بایزید نے بہت سوچ سمجھ کر دفاعی پلان بنایا۔ وہ اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنی بہادر فوج کو حملے کا حکم دیا۔ صلیبی فوج میں سب سے طاقتور حصہ فرانسیسی نائٹس ہیں، لیکن انہوں نے اپنی باقی فوج کا انتظار کرنے کے بجائے جلد بازی میں عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے عثمانیوں کو کمزور سمجھا اور خود کو بہادر۔ ان کا یقین تھا کہ وہ پہلے حملے میں ہی عثمانی لائن توڑ دیں گے۔ وہیں دوسری طرف عثمانی فوج کے تیر انداز بھی فرانسیسی نائٹس پر تیروں سے حملے کر رہے تھے۔ فرانسیسی نائٹس گھوڑوں پر تیز رفتاری سے ان تیر اندازوں کے سامنے آ گئے اور اپنی اصل فوج سے دور ہوتے گئے۔ جب فرانسیسی نائٹس آگے بڑھے تو عثمانی تیر اندازوں نے دشمن فوج کے گھوڑے اور سپاہی زخمی و ہلاک کر دیے۔ صلیبی فوج خاص طور پر فرانسیسی نائٹس آگے بڑھے تو عثمانی تیر اندازوں نے مسلسل تیر برسائے۔ اس سے دشمن کی رفتار کم ہو گئی اور فارمیشن ٹوٹنے لگی۔ بایزید نے عثمانی تیر اندازوں کو میدان جنگ میں اونچی جگہ کھڑا کیا تاکہ جب عیسائی اور فرانسیسی نائٹس گھڑ سوار حملہ آور ہوں تو اوپر بلندی پر چڑھنے سے رفتار کم ہو جائے۔ عثمانی تیر انداز سامنے سے وار کر رہے ہیں اور عثمانی گھڑ سوار دستوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ فرانسیسی بڑی تعداد میں ہلاک ہو گئے اور باقی عیسائی فوج فرار ہو گئی۔ اس کے بعد بایزید نے عیسائیوں سے بدلہ لینے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ شہر سخت محاصرے میں ہے مگر مکمل فتح نہیں ہو رہی۔ شہر بہت مضبوط قلعہ بند ہے۔ بایزید یلدرم بلند مقام پر کھڑا ہو کر گہری سوچ میں گم ہے۔ پھر وہ اپنی فوجیوں سے خطاب کرتا ہے اور قلعے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بہت جلد ہم یہ شہر اور قلعہ فتح کر لیں گے۔ قلعے کے اندر عیسائی شہری پریشان اور گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کی فوج آخری حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ تب ایک خط نے تاریخ پلٹ دی۔ بایزید نے مسلسل فتوحات حاصل ہونے کی وجہ سے تیمور کو خط لکھا کہ مشرق کے بادشاہ تیمور تم میرے غلام ہو۔ بایزید نے مزید لکھا میں طویل عرصے سے تم سے جنگ کرنے کا خواہاں ہوں، اگر تم خود نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہاری سرزمین تک آ جاؤں گا۔ تیمور نے جواب دیا کہ تم ایک چونٹی کے سوا کچھ نہیں، ہاتھیوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرو ورنہ وہ تمہیں کچل دیں گے۔ اس نے بایزید کا خط پھاڑ دیا اور فوراً جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ اب مغرب اور مشرق کے بادشاہوں کا ٹکراؤ یقینی ہے۔ تیمور اپنے عظیم لشکر سے خطاب کرتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے
اور پھر اپنی فوج کے ساتھ بایزید سے جنگ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اس کا انتخاب ہے سواس شہر۔ اس پر بایزید کا بیٹا کمانڈر ہے۔ تیمور نے سواس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تیمور کی فوج نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، عثمانی فوج نے عذاب ان پر ڈال دیا۔ تیمور نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھایا، انہیں دوبارہ قلعے پر حملے کا حکم دیا۔ اس کی فوج نے قلعے کی دیوار عبور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن تیمور کی فوج کو کامیابی نہ مل سکی۔ اس لیے اس نے اپنے انجینئرز کے ساتھ میٹنگ کی اور پھر ان کو دیواروں کے نیچے سرنگیں کھودنے کا حکم دیا۔ سرنگیں کھودی گئیں۔ سواس کی دیواریں انتہائی مضبوط اور بلند تھیں۔ دیواروں کا وزن سنبھالنے کے لیے لکڑی کے بھاری ستون لگائے گئے۔ جب سرنگیں مکمل ہو گئیں تو ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، جس سے دیواروں کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں اور فصیل کے بڑے حصے زمین بوس ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیموری فوج قلعے کے اندر داخل ہو چکی تو تھوڑی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ تیمور نے بظاہر اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن انتہائی سفاکی سے۔ اس نے خون بہانے کے بجائے شہر کے تقریباً 4000 عثمانی سپاہیوں کو زندہ زمین میں دفن کروا دیا۔ بایزید یلدرم نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ایک ایلچی اس کے پاس شہر سواس پر تیمور کے قبضے کی خبر لے کر آتا ہے۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کی فتح کے بالکل قریب ہے، لیکن یہ تبھی اسے عثمانی علاقوں پر تیمور کے حملوں کی خبر ملی۔ تیمور نے اسے براہ راست چیلنج کیا کہ یا تو قسطنطنیہ چھوڑو یا اپنی سلطنت بچاؤ۔ اس صورتحال میں بایزید کو 2 محاذوں کا خطرہ ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کو یقین دلایا کہ ہم عارضی طور پر تیمور سے جنگ کرنے انقرہ جا رہے ہیں اور جنگ جیتنے کے بعد واپس اس شہر کو فتح کر لیں گے۔ اس نے مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ دیا اور اپنی فوج انقرہ کی طرف موڑ دی۔ انقرہ کے میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ سال ہے 1402۔ تیمور بھی اپنے لشکر جرار کے ساتھ انقرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی فوج میں 1,40,000 سپاہی اور 32 جنگی ہاتھی تھے جو اس نے ہندوستان سے حاصل کیے تھے۔ عثمانی فوج کی تعداد ہے 80,000۔ دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہیں اور جنگ کے لیے مکمل تیار۔ تیمور کے لشکر کو عددی برتری حاصل ہے۔ تیمور نے بایزید کے مقابلہ کے لیے تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر بھی کر لی۔ وہ بایزید کی قوت سے پوری طرح واقف ہے۔ ہر ممکن طریقہ سے بایزید کو کمزور کرنے کے ذرائع اختیار کر چکا۔ بایزید اپنی قوت کے گھمنڈ میں تیمور کی فوجی طاقت کا صحیح اندازہ بھی نہ کر سکا۔ جنگ شروع ہوئی۔ پہل چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے تاکہ ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انفرادی مقابلے بھی جاری رہے۔ پھر جنگ میں تیزی آنا شروع ہوئی۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ گھڑ سوار تلواروں سے ایک دوسرے پر شدید حملے کر رہے ہیں۔ تیموری فوج نے اچانک عثمانی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی۔ تیمور بھی اپنے لشکر کے شانہ بشانہ عثمانی فوج پر حملے کر رہا ہے۔ کوئی اس کے سامنے ٹک نہ سکا۔ اب وہ ایک پہاڑی پر کھڑا ہو کر میدان جنگ کا معائنہ کر کے مسکرا رہا ہے، جیسے کوئی نئی چال سوچ رہا ہو۔ بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی بھی ہے۔ تیمور کے خفیہ ایجنٹ بھیس بدل کر عثمانی لشکر میں جاتے اور بایزید کے تاتار کمانداروں کو رقم دے کر خرید لیتے ہیں۔ جیسے ہی جنگ دوبارہ شروع ہوئی، تیمور نے میدان جنگ میں اپنے ہاتھیوں کو آگے کر دیا۔ عثمانی سپاہیوں نے پہلی بار ہاتھی میدان جنگ میں دیکھے۔ ہاتھیوں نے عثمانی لشکر کو پیروں تلے رون دیا۔ عثمانی لشکر کے سپاہی کے ہاتھیوں کے آگے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تیمور اپنے فوج کمانڈروں کے ساتھ کھڑا ہے، میدان جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس نے فتح کا یقین ہے۔ اچانک بایزید کی اپنی فوج کے کچھ حصوں نے آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیا۔ بایزید کے لیے یہ جنگی چال حیران کن تھی۔ اس نے اپنی فوج کو روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور حیران رہ گیا۔ اس کی فوج بک چکی ہے۔ جلد ہی عثمانی فوج نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ تیموری لشکر ان کو میدان جنگ سے بھگا رہا ہے۔ بایزید نے ہمت نہیں ہاری اور میدان جنگ میں ڈٹا رہا، لیکن تیمور کی کثیر فوج کے سامنے اس کی کوششیں بے سود رہیں۔ وہ بڑی بہادری سے لڑتا رہا۔ آخر کار اس کا گھوڑا تھک گیا، بایزید گرا اور قید کر لیا گیا۔ تیموری سپاہ نے اس کو گھیر لیا۔ تیمور نے بایزید کو لوہے کے پنجرے میں ڈال دیا۔ تیمور نے اسے دیکھ کر کہا، یہ ہے وہ بجلی، یہ ہے وہ سلطان الارضین۔ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا۔
اور جہاں جاتا ارطغرل کے اس جانشین کو پنجرے میں ساتھ لے کر جاتا۔ عثمانی سلطنت کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ رونما ہو چکا۔ ارطغرل کا وہ جانشین جس نے دنیا کو لرزایا تھا، صرف 8 ماہ کی قید کے بعد ایک چھوٹے سے خیمے میں ایک قیدی کی موت مر گیا۔ بایزید کی موت کے بعد تیمور چین فتح کرنے نکلا، لیکن راستے میں ہی بیمار ہو گیا اور 18 فروری 1405 کو اس کی بھی موت ہو گئی۔ وہی تیمور جس نے بایزید کو پنجرے میں قید کیا تھا، صرف 2 سال بعد خود موت کے پنجرے میں قید ہو گیا۔